پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 ہے. میں کل پڑھ چکا کہ 313 بڑے نبی ہیں، 5 سب سے بڑے نبی ہیں. لیکن سرور کائنات کو جو اعزاز ملا اور جو مرتبہ ملا وہ کسی کو نہ ملا کہ 1,24,000 میں صاحب معراج ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. صاحب معراج ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا. معلومہ معراج ابدیت ہو رہی تھی، سرور کائنات گزر رہے تھے. تعجب نہ کیجئے، جو ادھر کا ہو وہ ادھر جائے تو تعجب ہے، جو ادھر کا ہو اپنے گھر جائے تو تعجب کس بات کا ہے. اور وہ مخبر صادق جس کے کہنے پہ ہم نے خدا کو مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے اسلام کو مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو مانا، جب معراج سے پلٹ کے آیا اور لوگوں نے پوچھا اللہ سے گفتگو ہوئی، کہاں ہوئی؟ لہجہ علی کا تھا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. یہ لہجہ علی کا تھا، یہ کیا معاملہ تھا یہ تو بھائی نہیں معلوم ہمیں. علی موجود تھے وہاں اس لیے علی کا لہجہ تھا. یا آج کی دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں ہوں، لہجے سے پہچان لوں گا میں ٹیلی فون کے اوپر کہ آپ ہے کہ کوئی. اب تو زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی چاند سے باتیں کر رہا ہے تو لہجہ نہیں بدلے گا. ایک آدمی گراؤنڈ کنٹرول پہ ہے، ایک آدمی چاند پہ ہے، باتیں ہو رہی ہیں تو لہجہ نہیں بدلے گا. شاید یہی وجہ تھی کہ جب معراج سے پلٹ کے آئے تو زندگی بھر یہ اصول رہا کہ جب رسول نے علی سے کچھ پوچھا کہ یا علی یہ جانتے ہو، یا علی یہ معلوم ہے، تو احترام رسول میں کبھی نہیں کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں. بزرگ کے احترام میں کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں. اچھا یہ بھی کیسے کہنے جانتے ہوئے کہ نہیں جانتا ہوں؟ اگر کہنے جانتا ہوں تو بڑے کے احترام کے خلاف ہو جائے گا. اگر کہتے نہیں جانتا ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا. لہذا وہ علی تھے جنہوں نے درمیانی راستہ نکالا. جب رسول نے پوچھا یا علی یہ بات معلوم ہے، کہا خدا کا رسول بہتر جانتا ہے. وہ فوراً جواب دیا خدا کا رسول بہتر جانتا ہے، خدا کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ اکلوتا واقعہ ہے تاریخ کا کہ جب معراج سے پلٹ کے آئے تو کہا آپ بیان کریں گے کہ میں بیان کروں گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر راز کیا تھا. نور کے دونوں حصے گئے تھے یا چونکہ کائنات خالی نہ ہو جائے لہذا ایک ٹکڑا گیا تھا، دوسرا گراؤنڈ کنٹرول پر تھا. جو وہاں گزر رہا تھا اس میں ریکارڈ ہو رہا تھا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. مسجد النبی سے چلے مسجد اقصیٰ پہنچے، اور مسجد اقصیٰ سے چلے تو افلاک سے گزرتے ہوئے ایک منزل وہ آئی کہ جبرائیل جو رکاب تھامے ہوئے جا رہے تھے انہوں نے کہا بس میری حد اس کے آگے تمام ہے، میں اس کے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. تابش انوار اتنی تیز تھی کہ ملکوتیت بھی اس کا تحمل نہ کر سکے. کہا اس کے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، بس میری حد یہیں پر تمام ہے. معصوم تھے نا، حد سمجھتے تھے. رسول کی رکاب تھامے ہوئے جا رہے تھے مگر اس کے بعد بھی حدیں معین ہیں. اب اس کے بعد اور منزلیں طے ہوئیں یہاں تک کہ عرش اعظم تک پہنچے، اور عرش اعظم پر پہنچ کے ارادہ کیا کہ پیر سے نالین اتاریں تو آواز آئی نالین سمیت آؤ، نالین سمیت آؤ. یا رسول اللہ نالین اتارنے کا ارادہ ہی کیوں کیا؟
نالین اتارنے کا ارادہ ہی کیوں کیا؟ نالین سمجھ چلے جاتے۔ کیا آپ عرش کی تہذیب سے ناواقف ہیں جو آپ نے نالین اتارنے کا ارادہ کیا؟ ممکن ہے جواب دیں واقف خوب ہوں، نالین اتارنے کا ارادہ اس لیے کیا تاکہ صبح قیامت تک کے لیے کوئی یہ نہ کہے معراج روحانی ہوئی تھی، اس لیے کہ روح نالین نہیں پہنتی، جسم نالین پہنتا ہے۔ روح نالین نہیں پہنتی، جسم نالین کو، کہ جس کو قاب قوسین و ادنیٰ و معراج ہوئی وہ میرا رسول تھا، اور جس کو دوش رسول پر معراج ہوئی، پشت رسول پر معراج ہوئی، وہ حسین تھا۔ حسین ابن علی کو صاحب معراج کے دوش پر معراج ہوئی، صاحب معراج کی پشت پر معراج ہوئی۔ اور خدا کی قسم یہ عزت سوائے علی و حسنین کے کسی کو نہیں ملی کہ جو دوش رسول تک پہنچا۔